وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا۔ اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور بے شمار لاتعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین ساقی کوثر تاجدار کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ سامعین محترم، میں اس مختصر وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کو بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو وہ حدیث سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ایک مومن ایک موحد کے لیے اس کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ اس کی تمنا اور خواہش ہے کہ کل محشر کے دن جب رب تعالی کی عدالت لگی ہوگی، جب ہر ایک کا حساب و کتاب کیا جائے گا، اس وقت رب کائنات میرے بارے میں یہ حکم ارشاد فرمائے کہ میرا یہ بندہ جنتی ہے، اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ ہر ایک مومن مسلمان کی یہی خواہش ہے، اور نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کائنات کے اندر جو تعلیم، جو رستہ دکھلایا ہے، وہ بھی جنت کی طرف جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر 3 قسم کے لوگوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے، بلکہ گارنٹی دی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اعمال کرتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے، گارنٹی ہے۔ وہ پیغمبر کہ جو اپنی زبان کو رب کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں دیتے، کہ اپنی زبان سے وہ لفظ، وہ حرف، وہ جملہ، وہ کلام نکالتے ہیں کہ جو رب کا حکم ہوتا ہے۔ اور نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ کون سے ایسے 3 شخص ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت سنائی ہے؟ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا زعیم بیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء فإن کان محقا، کہ وہ شخص کہ جو جھگڑے کو ختم کرتا ہے، آپس کے اختلافات کو ختم کر کے، تنازعات کو ختم کر کے، لوگوں کے ساتھ اپنے اختلافات کو ختم کر کے، لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے ان کے ساتھ صلح صفائی سے رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اور اگر
کسی کے ساتھ کوئی انبن بن جاتی ہے، کوئی تنازع بن جاتا ہے، تو اس تنازع کو، اس لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے رب کی رضا کی خاطر۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِن قَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ سچ ہی پر کیوں نہ ہو، سچا ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود وہ جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا زعیم فی بیت ربض الجنت، اس شخص کے لیے جنت کے فرنٹ پر محل کی ضمانت ہے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے۔ کہ لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے والے شخص کے لیے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت سنائی ہے، اور ساتھ ساتھ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابغض اللہ من الرجال الد الخصام، رب کے ہاں اس کائنات کا سب سے بدترین شخص، رب کے ہاں سب سے اس کائنات کے اندر ناپسندیدہ شخص وہ ہے کہ جو جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا، بات بات پر لوگوں کے ساتھ تنازع کھڑا کر لیتا ہے، جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، لوگوں کو گالیاں گلوچ نکالتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کائنات کا سب سے بدترین شخص وہ ہے۔ اب رب کے ہاں ناپسندیدہ بننا ہے یا محبوب بن کر جنت حاصل کرنی ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ اگر ہم جھگڑے، تنازعات، لڑائیوں کو ختم کر دیتے ہیں تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے جنت کی بشارت سنائی، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص ہم ہیں۔ دوسرے نمبر پر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا زعیم بیت فی وسط الجنت لمن ترک الکذب فان کان مزاحا، دوسرا وہ شخص کہ جس شخص نے جھوٹ کو ترک کر دیا، کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی جھوٹا کلام، کوئی جھوٹی خبر، اگرچہ وہ مزاح کی حالت میں کیوں نہ ہو، مزاح میں بھی جو شخص جھوٹ نہیں بولتا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا زعیم بیت فی وسط الجنت، اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں محل کی ضمانت ہے جو شخص مذاق کے اندر بھی جھوٹ کو ترک کر دیتا۔ جھوٹ، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان العبد، کہ ایک شخص اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالتا نہیں ہے۔ جب تک کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے جو جھوٹا شخص ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے اندر دنیا کا ہر گناہ پایا جا سکتا ہے، صرف جھوٹ مومن نہیں بول سکتا، کہ دنیا کا ہر گناہ مومن کر سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ وہ منافق ہے شخص کہ جو لوگوں کو جھوٹ سنا سنا کر جو ہے وہ ان کو خوش کرتا ہے، مزاح کے اندر ان کو جھوٹے لطیفے گھڑ گھڑ کے سناتا ہے، جھوٹی خبریں سناتا ہے، ان کو جھوٹ بول بول کر ہنساتا ہے، مسکراتا ہے، خوش کرتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایک تو جھوٹ ترک کرنے پر جنت کی بشارت ہے، اور دوسرا جھوٹ بولنے پر آپ کے ایمان کو مکمل نہیں سمجھا جاتا۔ اور جھوٹ بولنے والا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرا کچھ ایسے لوگوں پر گزر ہوا کہ جو اپنی ان جو بادشاہ ہیں ان کو وہ جو ہے وہ ان کو چیر رہے تھے، اور ادھر گدی تک اپنے ان جبڑوں کو، اپنے اس گوشت کو وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا
کہ اے جبرائیل امین کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے مجھے بتلایا کہ اے آقا یہ وہ شخص ہیں کہ جو لوگوں کو جھوٹ بول بول کر انسایا کرتے تھے، اور قیامت تک یہ یہی عمل کرتے رہیں گے۔ ان کی یہ سزا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر ایک کونے سے جھوٹ کو پھیلاتے تھے کہ جو دنیا کے دوسرے کونے کے اندر پہنچ جایا کرتا تھا، کہ یہ لوگوں کو انسانے کے لیے، لوگوں کے اندر اپنی واہ واہ کروانے کے لیے ان کے سامنے جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، اور جھوٹے کی یہ سزا ہے کہ وہ قیامت تک اپنے اوپر یہی ظلم کرتا رہے گا۔ انا زعیم بیت فی وسط الجنت لمن ترک الکاذب فان کان مزاحا، کہ جس شخص نے مزاح میں بھی جھوٹ کو ترک کر دیا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے وسط کے اندر درمیان میں اس کے لیے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا زعیم بیت فی اعلی الجنت لمن حسن الخلق، کہ جس شخص کا اخلاق، کردار، گفتار، جس شخص کا لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کا طریقہ اچھا ہوا، اخلاق بہتر ہوا، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میانہ روی والا، لوگوں کے ساتھ اثار و قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے وہ اپنے محلے، اپنی بستی کے اندر اپنے دن گزارتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کو پریشان نہیں کرتا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا زعیم بیت فی اعلی الجنت، اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام پر محل کی ضمانت ہے جس کا اخلاق و کردار اچھا، جو اچھے کردار کا مالک ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام پر محل کی ضمانت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کے اصحاب کی جماعت بیٹھی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر رب نے ایسے ایسے محلات تیار کیے کہ اگر کوئی شخص اپنے اس محل کے اندر بیٹھا ہے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ باہر کا پورا منظر دیکھ سکتا ہے، اگر باہر کھڑا ہے تو اندر کا پورا منظر دیکھ سکتا ہے۔ ایک رابی نے، آپ کے ایک ساتھی نے عرض کی لمن قال، کہ اے اللہ کے نبی وہ محل کس کے لیے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اطاب الکلام واطعم الطعام، کہ جس شخص نے لوگوں کو کھانا کھلایا، لوگ جب بھی بات کی اچھی بات کی، جب بھی اپنی زبان سے کوئی جملہ، کوئی کلمہ، کوئی لفظ نکالا، اچھا نکالا، اچھی بات کرنے والا، لوگوں کو کھانا کھلانے والا، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرنے والا، جب لوگ سو رہے ہوں، یہ تین صفات جس شخص کے اندر ہوں گی، رب و محال اس کو عطا کرے گا کہ اچھا کردار، اچھا اخلاق اپنانے والا شخص، اپنی زبان سے اچھے الفاظ ادا کرنے والا، لوگوں کو اچھے طریقے سے پکارنے والا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنے والا شخص، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام پر محل کی ضمانت ہے کہ میرے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ میرے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ یہ تین اعمال کرنے والا شخص، اس کے لیے جنت کے اندر محل کی ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب ہمیں اس احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت میں، اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی موت دے میدان جہاد کے اندر شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے جناب محترم قاری عمیر حسن صاحب۔ اب میں مختصر خطاب کے لیے دعوت دوں گا اپنے اس ایریے کے مشہور و معروف خطیب جناب محترم حکیم طارق محمود باجوہ صاحب۔ جناب محترم حکیم طارق محمود باجوہ صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ کے پیار ناظرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا پڑھ لیں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک دفعہ سارے بھائی الحمدللہ کہہ دیں، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔